السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر جویریہ صدف، پروفیسر آف آبسٹیٹکس اینڈ گائنیکالوجی شاہدہ اسلام میڈیکل کمپلیکس لودھرا۔ ایک بہت اہم موضوع پہ آپ سے بات کرنی تھی، کیونکہ آج کل جو سروائیکل کینسر کی ویکسینیشن کی مہم چل رہی ہے بچیوں کے لیے، اس کو لے کے لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں، تحفظات ہیں، شکوک و شبہات ہیں، اور لوگ بار بار مجھ سے میسیج پہ پوچھ رہے تھے، تو میں نے کہا کہ میں آپ کو ایک ڈیٹیل جواب دے دوں جو آپ کے سوالات کے تسلی بخش، جس سے جواب آپ کو مل جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ سب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ سیف ہے، افیکٹو ہے؟ جی ہاں، یہ سیف بھی ہے، یہ افیکٹو بھی ہے۔ سائیڈ افیکٹس اس کے کیا ہیں، اور کیا یہ لگوانا بہت ضروری ہے، اور بچیوں کو ہی کیوں لگ رہا ہے؟ جو زیادہ سوال کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نئی بات ہے یا صرف پاکستان میں تجرباتی طور پر ہو رہا ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ پروون اور تجربہ شدہ ایک ویکسین ہے جو بہت 20 سالوں سے تو یو کے میں چل رہی ہے، باقی 144 ممالک میں آلریڈی یہ ویکسین جو ہے یہ ان کے ویکسینیشن پروگرام کا حصہ ہے، جس میں سعودیہ اور ملائیشیا بھی شامل ہیں، تو یہ ان ممالک میں بھی چل رہی ہے۔ تو پاکستان میں تو یہ ہمارے کیونکہ غریب ملک ہے تو فنڈنگ کے مسئلے ہوتے ہیں، تو مشکل سے اب جو سوسائٹی آف آبسٹیٹکس اینڈ گائنیکالوجی ہے اس نے اس کو انٹروڈیوس کروایا ہے، کافی قانونی اور دوسری جنگ لڑنے کے بعد اس کو ویکسینیشن پروگرام میں شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز ہے، اور یہ بات کہ کیا یہ بہت ضروری ہے اور یہ بچیوں کو کیوں لگ رہی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ جو کچھ 7 وائرسز ہوتے ہیں جو کہ انسانی جسم کے اندر کینسر کا سبب بن سکتے ہیں، جس میں کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی بھی ہے، اور ایک ہیومن پیپلوما وائرس ہے۔ نمبر 1 جو ایسوسیشن کی کینسر کی ایسوسیشن ہے کسی وائرس کے ساتھ، وہ ہیومن پیپلوما وائرس ہے۔ آدمیوں عورتوں دونوں میں ہوتا ہے، لیکن یہ بیماری ان کے کینسر جو ہے یہ صرف عورتوں میں کرتا ہے زیادہ، جس میں بچے دانی کے منہ کا کینسر ہے۔ اب اس کینسر کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نظر نہیں آتا، چھپا ہوا ہوتا ہے، اس لیے خواتین بھی اس سے بے خبر رہتی ہیں کہ ان کو کوئی ایسا بیماری ہو گئی ہے، جب تک کہ وہ آ کے اپنا اندرونی معائنہ نہ کرائیں۔ اندرونی معائنہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہر پیشنٹ نہیں کرواتا اور ہر جگہ پہ نہیں میسر ہوتا، تو اس کی وجہ سے بیماری جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اور اس اسٹیج پہ پہنچ جاتی ہے جہاں پر اس کو یہ سرجری سے، شعاؤں سے، کیموتھراپی سے اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے، جن کے اپنے بھی سائیڈ افیکٹس ہیں، اور ظاہر ہے جب کینسر ایڈوانس اسٹیج پہ چلا جاتا ہے تو پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس سے پہلے اس کینسر کا یہ ایک ایج ہے اس کینسر کے پاس کہ اس میں ایک انفیکٹیو سٹیج ہے، ایک اس میں پری کینسر سٹیج ہے، پھر اس میں کینسر سٹیج ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی بندی ہیومن پیپلوما وائرس سے اس کا انفیکشن ہو جاتا ہے تو وہ 10 سے 20 سالوں کے اندر وہ وائرس یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اس کو کینسر میں تبدیل کر دے۔ ایسا سب میں تو نہیں ہوتا، لیکن بہت اسٹرانگ ایسوسیشن ہے اس وائرس کی۔ 90% جو بچے دانی کے منہ کے کینسر ہیں وہ اس وائرس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس ویکسین کو لانچ کیا گیا ہے۔ جو پاکستان میں یہ جو ویکسین لگائی جا رہی ہے اس کے 2 اسٹرینز کے اگینسٹ ہے، جبکہ باہر کے باقی ملکوں میں 4 اسٹرینز کے اگینسٹ جو ویکسین ہے وہ لگائی جا رہی ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ 4 اسٹرین والی بھی ہم جلدی انٹروڈیوس کروا لیں گے۔ تو یہ بچیوں کو ہی کیوں لگ رہی ہے؟ تو جب ایک دفعہ وائرس، آپ کو پتہ ہے کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کا بھی ایسے ہے، ایک دفعہ انفیکشن ہو گیا تو اب ویکسین لگانے کا فائدہ نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کو اس ایج میں لگائیں جس میں کانٹیکٹ نہیں ہوا، ابھی شادی سے پہلے لگائیں یا اس طرح سے۔ تو یہ ایج صحیح ہے کہ جس میں انفیکشن سے پہلے ہی پریونشن کی جا سکے تو ویکسین لگائی جائے۔ تو یہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس میں کوئی کانٹراسیپشن ہے یا کوئی ایسی ویکسین نہیں ہے جو کانٹراسیپشن کرے، تو ایسا کچھ نہیں ہے اس کے اندر۔ تو جہاں تک اس کے سائیڈ افیکٹس کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو نارمل کسی بھی ویکسین کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، بخار ہے، جسم میں درد ہے، تھوڑا سا گھبراہٹ، بے چینی یہ ہو سکتی ہے، ویسے اور کوئی اس کے خاص سائیڈ افیکٹس نہیں۔ کچھ خواتین یہ کہہ رہی ہیں کہ جن بچوں کی عمر زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ ان کو ویکسین کروائیں کہ نہ کروائیں، یا ہم خود کروائیں کہ نہ کروائیں۔ تو بڑی خواتین کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے، ایسی خواتین جو 40 سال کراس کر چکی ہیں، اب ان کے انفیکشن کے کیچ کرنے کے چانسز بھی کم ہیں، اور اگر انفیکشن ہو بھی جاتا ہے تو ظاہر ہے انفیکشن کو ایک لمبا ٹائم چاہیے کینسر میں کنورٹ ہونے کے لیے۔ تو یہ لوگ اسکریننگ پہ جا سکتے ہیں کینسر کی، جس کو پیپ سمیئر کہتے ہیں، بچے دانی کے منہ سے مواد لے کے اس کا چیک کروایا جا سکتا ہے کہ کینسر باڈی میں ہے تو نہیں، یا ہیومن پیپلوما وائرس ہے تو نہیں۔ تو اب جو یہ مہم چل رہی ہے یہ بالکل پاکستانیوں کے، مسلمانوں کے یا ہماری بچیوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سٹیپ ہے ٹورڈ بیٹر ہیلتھ۔ یہ باقی ویکسین کی طرح ہی ہے، جیسے آپ ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین لگاتے ہیں، جیسے آپ پولیو کی ویکسین دیتے ہیں، اسی طرح یہ ایک ویکسین ہے۔ اور اگر آپ کو مفت ویکسین کی سہولت مل رہی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے مل رہی ہے، تو آپ اس کو ضرور اویل کریں۔ شکریہ۔